چلو میاں بسم اللہ کرو، اول طعام بعدہ کلام۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جلال حسین بھی میرے ساتھ اس سینی میں شریک ہو گئے۔ کھانے کی لذت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی، تاہم اعتدال سے کام لیا۔ ہاتھ روکا تو جلال صاحب مزید کھانے پر اصرار کرنے لگے۔ مکمل شکم سیری بے شک غیر مناسب ہے، لیکن تم بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کھانے سے فراغت ہو گئی۔ جلال حسین نے کہا، نماز عشاء سے فراغت ہو جائیں، اس کے بعد نشست رہے گی۔ آپ یہیں قیام فرماتے ہیں؟ ہاں۔ اذان آپ نے کہی تھی؟ نہیں، امیر احمد نے۔ وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ ہاں۔ جب میں آیا تھا تب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نہ دیکھا ہوگا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیوں نہیں؟ جلال حسین مسکرائے، پھر بولے، تم خانہ خدا کی خدمت میں مصروف تھے، ہم نے مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لو، ہم کچھ ضروری امور نپٹا لیں۔ وہ اٹھ گئے۔ بہتر ہے، میں نے کہا، اور جلال حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دور تک نظر آتے رہے، پھر اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے روپوش ہو گئے۔ میں مسجد سے دور نکل آیا۔ تاریکی، حشرات الارض کی سرسراہٹ، کبھی کبھی پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ، بڑا پر اسرار ماحول تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلال حسین کی شخصیت اور ان کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے کہ دوسرے بندہ خدا ہیں۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس دور ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یقیناً جنات تھے۔ بدن میں پھریریاں اٹھنے لگیں، ایک سرد احساس پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کیا جلال الدین بھی جن ہیں؟ یہی لگتا تھا، لیکن مہربان تھے اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ چہل قدمی ہی کر رہا تھا کہ عشاء کی اذان سنائی دی۔ واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پورا صحن بھر گیا تھا۔ بالآخر نماز سے فراغت ہو گئی۔ اس سرخ سل پہ جا بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد جلال حسین وہاں پہنچ گئے۔ میاں، کسی شے کی حاجت تو نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ اول اپنی شناخت سے گریز کرو، وضاحت کا طلبگار ہوں۔ اب تمہیں کمبل کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کرنے والی ذات الہی ہے۔ اللہ کا کلام سینے میں ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کی رہنمائی طلب کرو۔ یہ کھیل شناخت بنے گا تو خود نمائی کے زمرے میں آ جائے گا۔ اسے خود سے دور کرو تو اعتماد پیدا ہوگا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ دل میں وسوسہ نہ لاؤ، اعتماد سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی۔ درست فرمایا۔ یہ 4 روپے رکھ لو، ضروریات پوری کریں گے، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلال حسین نے 4 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رزق حلال ہوگا، عطیہ ہے، اس وقت تک ملے گا جب تک ضرورت ہوگی۔ بسم اللہ۔ جمال گڑھی چلے جاؤ، ادھر سے بلاوا آیا ہے۔ راستے کی نشاندہی کر دیں۔ ہاں، بس سیدھے چلے جانا، مگر صبح سفر کا آغاز کرنا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، اب ہم بھی چلتے ہیں، فی امان اللہ، جلال الدین نے کہا اور سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت دیر تک پتھر کی سل پر پالتی مارے بیٹھا رہا۔ جلال حسین کی باتوں پہ غور کر رہا تھا۔ بہت فرحت بخش ہوا چل رہی تھی، وہیں لیٹ گیا اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل کی وادیوں میں بہت سے پھول کھلنے لگے، یادیں ذہن میں سرسرانے لگیں۔ کچھ لوگ یاد آئے اور سسکی بن گئے۔ ان یادوں پر پابندی تھی۔ وقت جب تک خود آواز نہ دے، نیند مہربان ہو گئی۔ رات کے آخری حصے میں خنکی ہو گئی تھی۔ کئی بار آنکھ کھلی، نیم خوابی کی شکل میں ان تہجد گزاروں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے، پھر سو گیا۔ فجر کے وقت آنکھ کھل گئی۔ اذان کے آخری بول سنائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت صحن بالکل سناٹا تھا۔ میں نے وضو کیا، انتظار کرتا رہا، مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فراغت پائی اور رخ پتھر کی سل کی طرف کیا۔ وہاں سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں 2 پراٹھے، آلو کی ترکاری اور چائے کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور میرا کمبل موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پہلے یہ کمبل میری نادانی سے چھن گیا تھا اور اب واپس لے لیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہدایت بھی دی گئی تھی۔ میں نے ناشتے پر توجہ دی، تمام ناشتہ صاف کیا۔ اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے سیدھ اختیار کی اور چل پڑا۔ 3 دن اور رات کے کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ اس وقت بھی صبح کے کوئی 5 بجے تھے۔ میں رات کو ہی ادھر چل پڑا تھا، اور جب رات کی سیاہیاں ختم ہوئیں تو مجھے درخت، کھیت اور ان سے پرے ٹمٹماتے چراغ نظر آئے تھے، جن سے آبادی کے قریب آنے کا احساس ہوا تھا۔ آبادی کے پہلے درخت کے پاس رک گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹنڈ منڈ درخت پر کئی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔
مجھے دیکھ کر انہوں نے پر پھڑپھڑائے اور پھر ان میں سے ایک گدھ بھیانک آواز کے ساتھ پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا، جیسے کسی کو اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دینے گیا ہو۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ درخت کے تنے کی آڑ میں نے ایک صاف جگہ تلاش کر کے فجر کی نماز پڑھی اور درود شریف کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اپنے دائیں بائیں بہت سے مردہ خوروں کو منتظر بیٹھے دیکھا۔ غالباً میرے بدن کی سکوت سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو خوفزدہ ہو کر اپنے پتلے پتلے پیروں سے اچھل اچھل کر پیچھے ہٹنے لگے اور پھر مایوس ہو کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ مردہ خور بعض اوقات ان زندہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیا کرتے تھے، چنانچہ یہاں سے آگے بڑھ جانا ضروری تھا۔ ذرا بستی پہنچ کر یہ معلوم کیا جائے کہ یہ بستی جمال گڑھ ہی ہے۔ ایک سمت اختیار کر کے چل پڑا۔ دفعتاً کچھ فاصلے پر مجھے ایک انسانی جسم نظر آیا جو پشت کیے ایک جھاڑی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس سمت قدم بڑھا دیے اور اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہی میری رہنمائی کر دے۔ کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو بیٹھی ہوئی شخصیت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ ایک بھیانک صورت عورت تھی جس کی عمر 45 کے قریب ہوگی۔ لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، رنگ بھی مٹیالہ تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جسم پر لباس بھی نہ ہونے کے برابر تھا، ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے۔ جب اس نے میری سمت نگاہیں اٹھائیں تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ بہت خوفناک شکل تھی، ساتھ ہی اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ میں ششدر کھڑا رہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کچھ فاصلے پر باجرے کے کھیتوں میں جا گھسی۔ چند لمحات اپنی جگہ ساکت رہا، پھر غیر اختیاری طور پہ اس سمت نگاہ اٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے بری طرح چونک پڑا۔ ایک انسانی جسم وہاں موجود تھا اور زمین پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور خوف سے اچھل پڑا۔ 9 یا 10 سال کا بچے کا جسم تھا جس کا پھٹا ہوا لباس اس سے چند قدم کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا سینہ چاک تھا اور جسم کی علائش قریب و جوار میں بکھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ زمین پر خون نظر آ رہا تھا۔ گردن مڑ کر دوسری سمت اختیار کر چکی تھی اور اس کے سینے کی جو کیفیت نظر آئی اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں زندگی ہو سکتی ہے۔ میں بچے کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی۔ معصوم شکل کا بچہ تھا جسے اس وحشی عورت نے اپنی درندگی کا شکار بنایا تھا، لیکن کیوں؟ ایک اتنے معصوم بچے سے اس بدبخت کو کیا دشمنی تھی؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن فرض تھا کہ بستی والوں کو فوراً ہی اس حادثے کی خبر کر دوں۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ ابھی چند لمحات میں مردہ خور آ جائیں گے اور اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لاش کی بکھری ہوئی علائش کو جمع کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہ بنی کہ بستی کی جانب دوڑوں۔ سو میں دوڑنے لگا۔ زیادہ فاصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ پریشان حال انسان نظر آئے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے زور زور سے انہیں پکارا، سنو بھائی، ادھر آؤ، میری بات سنو سنو، اور وہ جلدی سے میرے قریب آ گئے۔ وہاں اس جھاڑی کی طرف ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کا جسم ادھیڑ دیا گیا ہے۔ کیا؟ ان میں سے ایک شخص نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، اور شاید اسے غش آ گیا۔ اس نے لاٹھی زمین پر ٹکا کر اپنا سر اس سے لگا دیا۔ دوسرے نے اس کا بازو تھام کر مجھ سے پوچھا، کدھر؟ کہاں؟ آؤ میں تمہیں اس سمت لے چلوں۔ جنگ رام، خود کو سنبھال بھائی، آؤ ذرا چلیں، ہمت کر۔ جس شخص کو جنگ رام کے نام سے پکارا گیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہو رہی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہی ہوا، وہی ہو گیا جس کا اندیشہ تھا۔ میرا بھائی تو بے موت مر جائے گا۔ اجڑ گیا، یہ گھر اجڑ گیا، برباد ہو گیا۔ ہائے، کیسے دیکھوں گا میں اپنے بھتیجے کی لاش؟ ہمت کر جنگ رام، آؤ چلو تو صحیح، دوسرے آدمی نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، چلو بھیا ذرا بتاؤ ہمیں وہ جگہ۔ یہاں مردہ خور گدھ بھی ہیں، میں دوڑتا جاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، کہیں مردہ خور بچے کی لاش کو خراب نہ کریں۔ ویسے بھی لاش بہت خراب ہو چکی ہے، میں نے کہا اور واپس دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں بھی ہانپتے کانپتے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میرا خیال درست تھا، گدھ بلندی پر منڈلانے لگے تھے۔ میں نے ایک سوکھی ٹہنی اٹھائی اور لاش کے پاس جا کھڑا ہوا۔ منڈلاتے مردہ خوروں کو میں نے منہ سے آوازیں نکال کر ڈرایا اور لکڑی ہوا میں لہرانے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ دونوں بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ جنگ رام نے بچے کا چہرہ دیکھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ دوسرا اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہمت کر جنگ رام، تو سوچ رگبیر بھیا کا کیا حال ہوگا، بھابھی کیسے جیے گی، بڑی مصیبت آ پڑی ہے یہ تو۔ ارے لٹ گئے ہم تو ہیرا بھیا، ارے جیون برباد ہو گیا ہمارا، میرا پرکاش۔ جنگ رام روتا ہوا لاش سے لپٹ گیا۔ تمہارا نام ہیرا ہے؟ میں نے دوسرے آدمی سے کہا۔ ہاں بھیا، ہیرا لال۔
ہیرا لال لاش کو یہاں سے اٹھانے کا بندوبست کرو، تم بستی جا کر دوسرے لوگوں کو خبر کر دو۔ جاتا ہوں بھیا۔ بھیا جی بڑی بپتا پڑی ہے جمال گڑھی پر۔ تم یہاں رکے رہو بھیا جی، ذرا سنبھالنا جنگ رام کو، ہیرا نے کہا۔ تم جاؤ میں نے کہا، اور ہیرا لال جنگ رام سے بولا، جنگ رام سنبھال خود کو، ابھی تو تجھے بھیا بھابھی کو بھی سنبھالنا ہے، میں بستی جا رہا ہوں، سنبھال جنگ رام خود کو۔ جا بھیا، جنگ رام نے روتے ہوئے کہا، اور ہیرا اس کا شانہ تھپتھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جنگ رام خود کو سنبھالو، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بھتیجا ہے ہمارا، اکلوتا تھا اپنے ماتا پتا کا، لاڈلا تھا ہمارا، بڑا انیائے ہو گیا بھیا، بڑا انیائے ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بھگوان جانے، رات کو کھیلنے نکل گیا تھا بچوں کے ساتھ، رات گئے تک واپس نہ آئے تو سب پریشان ہو گئے، سب کے سب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں رات بھر سے، ساری رات تلاش کیا ہے بھیا، ملی تو اس کی لاش۔ تمہارا خیال میں اسے کس نے مارا ہوگا؟ نہ معلوم بھیا، کوئی ڈائن لگے ہے، ہائے دیکھو اس کا کلیجہ بھی نکال کر کھا گئی ہے۔ ڈائن؟ میری سانس رکنے لگی۔ تم خود دیکھ لو بھیا، پہلے بھی 4 کا یہی حال ہوا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، میں نے پریشان نظروں سے ان کھیتوں کی طرف دیکھا جہاں وہ خوفناک عورت جاگ گھسی تھی۔ کیا وہ ڈائن تھی، بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جانے والی؟ نہ معلوم بھیا، کوئی ڈائن لگے ہے، ہائے دیکھو اس کا بھی کلیجہ نکال کر کھا گئی ہے۔ ڈائن؟ میرا سانس رکنے لگا۔ تم خود دیکھ لو بھیا، پہلے بھی 4 کا یہی حال ہوا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، میں نے پریشان نظروں سے ان کھیتوں کی طرف دیکھا جہاں وہ خوفناک عورت جاگ گھسی تھی۔ کیا وہ ڈائن تھی، بچوں کا کلیجہ نکال کر کھا جانے والی؟ تم جمال گڑھی کے نہ ہو کیا بھیا؟ نہیں، میں تو مسافر ہوں۔ تبھی تو جمال گڑھی میں کوئی ڈائن گھس آئی ہے بھیا، 4 بچوں کو مار چکی ہے جان سے۔ خدا کی پناہ۔ تمہیں ایک بات بتاؤں جنگ رام؟ بتاؤ بھیا، اس نے انگوچھے سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ میں صبح ہونے سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوا تھا، بستی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جنگ رام کو پوری کہانی سنائی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون سے کھیتوں میں؟ بالآخر اس نے اپنی لاٹھی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، اور میں نے کھیتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ جنگ رام لاٹھی لہلاتا ہوا جوش کے عالم میں چیختا ہوا کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا۔ میری نظریں اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جنگ رام کھیتوں میں گھس گیا تھا۔ پھر اس کی دھاڑ سنائی دی، رک جا تو سسری، بھاگ رہی ہے کہاں؟ ارے رک جا تیرا ستیہ ناس۔ پھر میں نے خوفناک لمبی عورت کو لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا۔ جنگ رام لاٹھی پکڑے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر اس نے لاٹھی گھما کر پوری قوت سے عورت پہ پھینکی۔ عورت بال بال بچی تھی۔ جنگ رام جوش و غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ عورت اگر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ یقیناً اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ جنگ رام اس کے پیچھے بھاگتا ہوا دور نکل گیا، اتنا دور کہ اب مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ بستی کی طرف سے بے شمار لوگ دوڑتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ ہیرا لال سب سے آگے تھا۔ کچھ دیر کے بعد بستی والے قریب آ گئے اور کوہرام مچ گیا۔ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک آدمی جس کی حالت بہت خراب تھی آگے بڑھا، لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بچے کی لاش کو دیکھی اور غاش کھا کر گر پڑا۔ جنگ رام کہاں ہے؟ ہیرا لال نے مجھ سے پوچھا، مگر جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ جنگ رام جوش سے لاٹھی گھماتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ پتہ چل گیا، آج سب کچھ معلوم ہو گیا بھیا، سوگند آج ساری باتیں پتہ چل گئیں۔ ارے کہاں ہے وہ سسرا تلسیا، کہاں چھپا ہے رے، سامنے آ۔ تلسیا نے کیا کر دیا جنگ رام؟ کسی نے پوچھا۔ ڈائن پتہ چل گئی رمبا چاچا، ڈائن پتہ چل گئی۔ کون ہے کون ہے کون ہے؟ بہت سی آوازیں ابھری۔ بھاگ بری، ارے وہی سسری بھاگ بری، خون سے رنگی ہوئی تھی کمینی، ارے آنکھوں سے دیکھ لیا اپنی۔ بھاگ بھری؟ باولی بھاگ بھری؟ بنی ہوئی ہے باولی بھیا، آج دیکھ لیا آنکھوں سے۔ ارے جائے گی کہاں؟ کئی دیے بجھا دیے اس نے۔ پوت کہاں چھپا ہوا ہے اس کا؟ ارے دیکھ لے اپنی میاں کی کرتوت۔ جنگ رام کا سانس پھول رہا تھا۔ پھر اس نے لاش کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو دیکھا اور پھر بڑی دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ارے بھیا، ہمارا چراغ بھاگ بری نے بجھا دیا، وہی ڈائن ہے بڑے بھیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح جنگ رام۔ سب ڈھونڈ رہے تھے پرکاش کو، مسافر نے خبر دی، ہم نے لاش دیکھی، ہیرا خبر کرنے گیا، مسافر دوسری بستی کا ہے، اس نے بتایا اس ڈائن کا کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا ہے اس نے، وہ کھیتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ارے ہم دوڑے کھیتوں میں، وہاں چھپی بھاگ بری ملی، ہمیں دیکھ کر بھاگ نکلی، خون میں رنگی ہوئی تھی سسری، نکل گئی مگر جائے گی کہاں؟ ارے نہ جانے دیں گے سسری کو۔ سب سکتے کے عالم میں سن رہے تھے اور میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ مگر کچھ تھا ضرور کچھ تھا۔
مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، صورت واقعی خوفناک تھی۔ میں نے خود اس کے چہرے پہ خون کے دھبے دیکھے تھے، مگر وہ ڈائن تھی اور پہلے بھی یہ بھیانک عمل کر چکی تھی۔ بچپن میں جو باتیں کہانیوں کی شکل میں سنی تھیں سبھی تو سامنے آتی جا رہی تھیں، نہ جانے مستقبل میں اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ جنگ رام رو رو کر ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا۔ ایک بار میں نے پھر اس مظلوم بچے کی لاش کو بغور دیکھا اور اب صحیح اندازہ ہو رہا تھا۔ لوگوں کا کہنا درست تھا، اس کا اوپری جسم برہنہ تھا اور سینے کے مقام پر سے ہی کھلا ہوا تھا۔ دوسری علائشیں بکھری ہوئی تھیں، کلیجہ موجود نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ پر وہ گئی کہاں جنگ رام؟ ارے بھیا کیا بتائیں، مسافر نے کہا کھیتوں میں چھپی ہے۔ کھیتوں میں چھپی تھی سسری، ہم لٹھیا لے کر لپکے تو ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی، اور بھیا کیا تیز دوڑی ہے، مسافر سے پوچھ لو، پیروں پہ پنکھے بندھے ہوئے تھے۔ ذرا سوچو، ڈائن نہ ہوتی تو اتنی تیز بھاگتی؟ ہم تو پیچھا ہی نہ کر پائے، اور وہ یہ جا وہ جا، کیسی بڑھیا بنی پھرتی تھی۔ ہرے رام، ہمارے بھیا کے پوت کو کھا گئی۔ ارے اب کچھ کرو بھیا، اٹھا کر لے چلو، دیکھو تو صحیح کہیں دل کی دھڑکن بند تو نہیں ہو گئی۔ ارے بھیا، ہمارے بڑے بھیا، ارے رگبیر بھیا۔ ہاں چلو رے، چادر بچھاؤ، پرکاش کو اس میں ڈالو۔ اب تو وہ اس سنسار سے ہی چلا گیا، ساری باتیں کر لو، پرنتو جسے جانا تھا وہ تو چلا گیا۔ بہت سے لوگ مل کر لاش کی علائش سمیٹنے لگے اور اس کے بعد بچے کے جسم کو اٹھا کر چادر پر لٹا دیا گیا اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اشلوک پڑھتے جا رہے تھے۔ چند لوگ نے رگبیر رام کو سنبھال کر ہاتھوں پہ اٹھایا اور پھر یہ سارا قافلہ آبادی کی جانب چل پڑا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن بہت ہی کم باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ بہت سے لوگ مل کر لاش کے علائشیں سمیٹنے لگے اور اس کے بعد بچے کے جسم کو اٹھا کر چادر پہ لٹا دیا گیا اور پھر یہ سارا قافلہ آبادی کی جانب چل پڑا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن بہت ہی کم باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ جمال گڑھی کا نام لیا جا چکا تھا، اس لیے اب اس میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ جس بستی کی جانب میں جا رہا ہوں وہ جمال گڑھ ہی ہے جہاں جانے کی مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہی کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ تمام باتیں ذہن میں محفوظ تھیں جو بتائی گئی تھیں۔ مجھ سے خود پر اعتماد کرنے کو کہا گیا تھا اور وہ عطیہ واپس لے لیا گیا تھا جو میرے لیے بڑی تقویت کا باعث تھا، لیکن دل کو ایک اعتماد تھا، وہ یہ کہ میری امداد سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ میں کون سا عالم تھا کہ ہر مرض کی دوا میرے پاس ہوتی؟ بس یہ تو ایک امتحانی منزل تھی جس سے بازو پکڑ کر گزارا جا رہا تھا۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے اس منزل تک پہنچا دے جو میرے لیے متعین کی گئی ہے۔ بڑی ہمت اور بڑے صبر سے اپنے فرائض کی بجا آوری کر رہا تھا اور کہیں بھی سرکشی ذہن میں نہیں ابھری تھی۔ اپنے یاد آتے تو زبان کو دانتوں میں دبا لیتا، اپنے جسم کو نوچنے لگتا کہ یادیں پیچھا چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد ناگواری کی منزل میں پہنچ جائے اور ایک بار پھر مصائب کا شکار ہو جاؤں۔ اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہو رہا تھا ان ہدایت پہ عمل کر رہا تھا۔ بستی کا سفر انہی خیالات میں کٹ گیا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی جنگ رام کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس کے بعد وہاں جو کچھ ہونے لگا تھا وہاں رکنا میرے لیے بیکار سی بات تھی۔ لوگ جنگ رام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے، اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں میں عورتوں کا شور بھی تھا اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں۔ میں وہاں سے واپس پلٹا تو تقریباً ساری بستی والوں کو اس واقعے کی خبر ہو گئی تھی۔ کوئی اپنے کام پر نہیں گیا تھا، سب کے سب جنگ رام کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک شخص کو روکا تو فوراً ہی رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم مسافر ہو نا بھیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی، یہ بستی جمال گڑھی ہے نا؟ ہاں بھیا یہی ہے۔ یہاں کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں میں کچھ وقت قیام کر سکوں؟ دھرم شالہ موجود ہے، پنڈت رام نارائن کے پاس چلے جاؤ۔ ارے ہاں یہ تو بتاؤ، ہندو ہو یا مسلم؟ مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر مسجد چلے جاؤ، یا سنو، وہ سیدھے ہاتھ جا کر جب الٹے ہاتھ موڑو گے تو تلسیا کا گھر نظر آئے گا تمہیں۔ اللہ دن بھٹیاری کی سرائے اسی کے سامنے ہی ہے، وہاں تمہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ مسجد تو ابھی نامکمل ہے، دوبارہ بن رہی ہے، سارا سامان پڑا ہوا ہے، وہاں کہاں ٹھہرو گے؟ بہت بہت شکریہ، میں نے جواب دیا اور اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پہ چل پڑا۔ اللہ دن بھٹیاری کی سرائے شاید اس بستی کی واحد سرائے تھی۔ کچا احاطہ بنا ہوا تھا اور اس میں کچھ کمرے نظر آ رہے تھے۔ ایک سمت تندور لگا ہوا تھا جس کے کنارے بنی ہوئی بھٹیوں میں آگ سلگ رہی تھی، مگر کوئی موجود نہیں تھا۔ البتہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 10-12 سال کے ایک لڑکے نے اندر سے گردن نکال کر جھانکا اور پھر واپس اندر گھس گیا۔